بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر کا ترجمہ اور اس کی تصویر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کے دن سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ ایک تاریک گولے کی طرح لپیٹ لیا جائے گا۔ ایسا ہوگا جیسے کسی نے سورج کو بند کر دیا ہو، اور جب ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے۔ آج جو ستارے ہمیں خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے، جیسے کوئی زیورات بکھیر دیے ہوں۔ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑ جو آج ہم بہت مضبوط اور اٹل نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے، جیسے بادلوں کے ٹکڑے ہوں۔ اور جب اونٹنیاں حاملہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ حاملہ اونٹنیاں سے بیکار ادھر ادھر پھرتی نظر آئیں گی، لوگ اپنی قیمتی اونٹنیوں کو بے فکر ہو کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس دن مال اور دولت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، عام دنوں میں شیر اور بکری ایک ساتھ نہیں رہتے، لیکن قیامت کے دن سب جانور بے خوف ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک اور ہولناک منظر ہوگا وہ۔ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی کہ سمندر جو آج اب پانی سے بھرے ہوئے ہیں، قیامت کے دن آگ بن جائیں گے اور بھڑک اٹھیں گے۔ جب جانوں کو ان کے جسموں سے ملایا جائے گا، ہر انسان کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جائے گی اور سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کتنی زبردست قدرت اللہ پاک کی! اللہ کی کیا قدرت ہے کہ جو انسان کئی سال پہلے مر چکے ہیں، جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کے بالکل مٹی میں مل گئی ہیں، وہ پھر سے اللہ پاک اپنے قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔ جاہلیت کے دور میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا۔ جب اعمال کے ریکارڈ پیش کیے جائیں گے، ہر انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ نیک لوگ خوش ہوں گے اور برے لوگ بہت پریشان۔ جب جنت کو نزدیک لایا جائے گا اور جہنم کو دکھایا جائے گا، جنت اور جہنم کو انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اب ہر شخص اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو چھپ کر چلتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں ستاروں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو چھپ کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ستاروں کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ قرآن سچا ہے اور قیامت ضرور آئے گی۔ یہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن فرشتے لے کر آئے ہیں، اور تمہارا ساتھی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہتے تھے، لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ سورہ تکویر قیامت کے خوفناک اور حیرت انگیز واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں اور انسانوں کے احوال اور قرآن کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو کر زمین پر گر پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے روئی کے گالے ہوں۔ حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، کیونکہ اس دن مال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جنگلی جانور بے خوف ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے، سب انسانوں کی روحوں کو ان کے جسموں میں واپس ڈال دیا جائے گا، اب وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں مارا گیا تھا۔ ہر شخص کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا۔ نیک لوگ خوش ہوں گے اور گنہگار پریشان۔ جنت کو نیک بندوں کے قریب لایا جائے گا اور جہنم کو گنہگاروں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قرآن سچا ہے اور قیامت ضرور آئے گی۔ کفار کہتے تھے کہ قرآن شیطان کا کلام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قیامت یقینی ہے اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہر بندے سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی، سلامتی اور قیامت کے دن اچھی موت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔